بلندر سلمان نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. بہت مختصر وقت کے لیے چند گزارشات میں نے کرنا ہے تاکہ میرا میسیج میرا پیغام آج کے دن کے حوالے سے جائے. جہاں تک ساتھ صاحب نے فرمایا ہے جی تشریف فرمایا ان کی موجودگی میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں. یہ دو اور دو چار کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے. پوچھنا یہ چاہیے کہ اس مسئلے میں میرے مجتہد کا فتویٰ کیا ہے. یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں میرے مرجع کا میرے مجتہد کا فتویٰ کیا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے مجتہد کا اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے. آغا رہبر خون نکالنے سے منع فرما رہے ہیں آغا سید علی خامنہئی. ان کا مبنی یہ ہے فتوے کا کہ آج دنیا میں غیر مسلم دنیا میں جو ہماری تصویر تشیع کی جا رہی ہے بقول ان کے فتوے کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو خون آلودہ کریں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضربے لگائیں اور کما زنی اتنا سوا ہوتا ہے وہ دبو دیں, اپنے منہ کو یوں کر کے سارا وہ چھلنی کر دیں, تو غیر مسلموں کے سامنے تشیع کی جو تصویر ہے وہ ٹھیک نہیں جاتی, اس سے اچھا تاثر نہیں ملتا. وہ فرماتے ہیں آغا رہبر کی جو مقلد ہیں سید علی خامنہئی کے, ان کے نزدیک زنجیر زنی جائز ہے. زنجیر زنی جائز ہے. زنجیر ایران میں زنجیر زنی ہوتی ہے, وہ زنجیریں بدی ہوتی ہیں, 5-7 زنجیریں اکٹھی کر کے زنجیریں اکٹھی کر کے وہ ہوتی ہیں, وہ زنجیریں مارتے ہیں کپڑوں کے اوپر سے زنجیریں مارتے ہیں, وہ جائز ہے ان کے نزدیک. لیکن یہ جو چھڑیاں بدی ہوتی ہیں یہ آغا رہبر کے نزدیک یا کما وہ اتنا سوا جو سامنے مارتے ہیں یا تلوار کا ماتم آغا رہبر آغا سید علی خامنہئی کے نزدیک جائز نہیں ہے. حافظ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے نزدیک یہ چھڑیاں بھی جائز ہیں, کما زنی بھی جائز ہے, خونی ماتم ان کے نزدیک جائز ہے. میں نے 2 مثالیں دی ہیں. اصل یہ ہے کہ جو جس کو فالو کرتا ہے ایک پرنسپل اصول ہے, اس کے آگے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے. جو جس مجتہد کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے. آغا رہبر کو کوئی مقلد ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آغا بشیر نقوی صاحب کا کوئی مقلد ہے اس کے لیے جائز کا فتویٰ ہے, انہوں نے فتویٰ دے رکھا کہ جائز ہے, تو وہ ماتم خونی کر سکتا ہے. یہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں تقلید ہی نہیں کرتا, وہ اپنے عمل کا خدا کے نزدیک خود ذمہ دار ہے. میں ہاں مجھے اصل بات یہ ہے کہ ان باتوں کو اختلافی بنانا یہ جہالت ہے. 2-4 کی بات ہے, اختلافی نہیں بنانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. جو مقلد ہے وہ اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے. جو کہتے ہیں میں تقلید کرتا ہی نہیں, اگر نہیں کرنا چاہتا وہ تقلید تو وہ اپنے عمل کا خدا کے نزدیک خود ذمہ دار ہوگا. سمجھا؟ یہ 2-4 کی بات ہے. میں نے ایک مطلب آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. ویسے تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ مسائل پڑھنا ہے, لیکن یہ میں اپنی طرف سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں چھوٹی ساتویں مجلس پڑھ رہا ہوں آج کے دن, میں خود تھکا ہوا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے اتنا میرا انتظار کیا ہے اور فراغ دلی سے مجھے اتنا سہولت دی ہے کہ میں
آ کے آپ کی خدمت کر سکوں. اور حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ. 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ. جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سورج غروب ہوا چاہتا تھا. نبی نے فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ جائے امن ہے، ہم رات کو بہر انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے. 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گئے. تاریخ کہتی ہے 2 فردے ہیں جن میں سے ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. مسلمان فرد کا نام جناب عباس بن عبد المطلب ہے، کافر کا نام ابو سفیان ہے. یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے، ذرا ذہن میں رکھیے. یہ دونوں پہاڑی میں سوار ہوئے. ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتی گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں میں لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی. ایک مرتبہ طیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد، لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد، ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا دی. تاریخ یہ کہتی ہے، اس سورے میں توجہ رکھے گا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے جناب عباس نے یہ جملہ سنا کہ کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے تیرے بھتیجے، جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، خون اتر آیا ان کی آنکھوں میں. اور تاریخ یہ کہتی جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں ہی نہیں. میں بھی تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ نے تھوڑی سی زحمت کی ہے تو اس کا تھوڑا سا آپ کو فائدہ پہنچے. کچھ باتیں میں نوجوانوں کے کانوں میں ڈال دوں. ہے اجازت 2-4 باتیں نہیں؟ اگر نہیں آپ کا موڈ ہے تو میں مسائل شروع کروں. بڑی مہربانی. تو کہا کہ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت. اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان. یزید کی دادی ہندا جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے. میں 4-5 منٹ کی گفتگو کا نتیجہ دے رہا ہوں. وہ پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے. ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان. یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے. کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے. کربلا اسی لیے آفتاب ہدایت ہے. کربلا میں بطول کے بیٹے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. حق کو باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی زہرا کے بیٹے نے. اور سب سے بڑا جو میسج دیا وہ یہ کہ یاد رکھنا، مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی. جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا. تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی. لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا کہ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا تھا. آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے؟ ہم جسے بھی آپ حکومتی مسلمان کہیں گے وہ آپ کی گلے پڑ جائے گا. تو خود بخود سے کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر خود بخود پتا چلتا رہے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے. اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھا. بولو یہ جو سمجھ آ رہی
عاشور کو درمیان میں رکھ دیا تاکہ پہچان ہوتی رہے. جو مسلمان نواسہ رسول کے صف ماتم پہ آ کر بیٹھ جائے دنیا پہچان لے یہ حسینی مسلمان. اور جو عاشور کی مخالفت کریں وہ حکومتی اور یزیدی مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم شیعہ سنی حسینی مسلمان جو ہمیں حسین مناتے ہیں, جو عاشورہ مناتے ہیں, جو نام حسین لیتے ہیں, جو رسول کے نواسے سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں رسول کی نسبت سے. ہم حسینی مسلمان ہیں. ہمارا یزیدی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب نیٹ پہ میرے بچوں کو, میری ملت کے جوانوں کو پریشان کیا جاتا ہے, مشرش کیا جاتا ہے ان کے ذہنوں کو. میاں دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. یزید جیت گیا, حسین ہار گیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندر ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے, مقصد کی ہار ہوتی ہے. یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا, حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا. میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. اچھا ایک بات میں کہتا ہوں, اب آگے جی بھی موجود ہے, ہم سے دعا مل جائے گی اگر میری بات پسند آئی. دیکھیں ہمارے بچوں کو کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا اور خلافت کے جو 4 اصول ہیں مسلمانوں کے نزدیک وہ چاروں اس پہ منطبق بھی ہو رہے ہیں. استخلاف بھی تھا, شورا بھی تھا, اجماع بھی تھا, قیاس بھی تھا. چاروں اصول اس میں منطبق بھی ہوتے ہیں. اور اس کا باپ اس کے لیے پورے عالم اسلام سے بیعت بھی لے چکا تھا. وہ جمہوری خلیفہ تو تھا. اگر بیعت نہیں کی تھی تو امام حسین نے, باقیوں کو میں نام دیا تھا, ایک اور بھی تھے, کوئی بیٹی آپ کو چکیا, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. امام حسین ڈٹ گئے اس لیے کہ حیدر کرار کے بیٹے. سننا چاہو تو پاس پر توجہ کرو میرے ساتھ. امام حسین ڈٹ گئے. اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا, عالم اسلام بیعت کر چکا, اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی, اگر وہ جمہوری تھا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اپوزیشن میں اکیلا حسین صحیح, اپوزیشن تو جمہوریت کے پھڑپنے کا سبب ہوتی ہے. اکیلا حسین سے کم از کم اپوزیشن ہے. بھائی ایک پارٹی پورے ملک کی سیٹیں لے جائے سوائے ایک چوٹی کی سیٹ کے تو اس کو تکلیف کا ہے کہ پورے ملک کی سیٹ. بھائی عالم اسلام جب بیعت کر چکا, اکیلے حسین نے نہیں کی. سرخانہ حلالیوں میں ایک جملے میں پوری کتاب آپ کے حوالے کرنے چلوں, جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں. یزید کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا. پتہ نہیں آپ سمجھے, پورے عالم یزید کی نگاہ میں بھی حسین پورے عالم اسلام. جب تک حسین میری بیعت نہ کرے میں چین سے نہ. اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ اب نوجوان سے اٹھانا, وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ اصل وہ چاہتا یہ تھا اگر حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں, حسین و ملے. یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں کیا اس کو ملے گا؟ وہ یہ سمجھتا تھا اگر یہ بیعت ہو جاتی ہے تو میں مستند ہو جاؤں گا, مجھے سند مل جائے گی, میں جو کہتا جاؤں گا اسلام بنتا جائے گا, جو کرتا جاؤں گا اسلام بنتا جائے گا. میں کتنی بڑی بات کہنے چلا ہوں, سمجھانا پڑھے لکھے دوستوں سے 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے میں مطمئن رہوں گا. اصل یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا, پیچھے نظام چلے کفر کا, سامنے نام ہو محمد کا, پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یہ چیلنج دیا, یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو, کردار تیرے دادا کا. ایک نعرہ مل کے بولا حیدری. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو, کردار تیرے دادا کا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. امام نے بیعت نہیں کی تو یزید مقصد میں ہاتھ ہے, حسین اپنے مقصد میں جیت گیا. اچھا چونکہ یزید ہار گیا, ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی, ساقی صاحب ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی, اور یزید کا چھوٹا موٹا اقتدار نہیں. آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں
جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. اس کی حکومت سے سورہ بھی ڈوبتا تھا. جوان اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کیا تو پیٹ پیٹ کے اتنا سا تو جو ہے حاکم جو تھا اس کے پاس اقتدار تھا. تو جب وہ ہار گیا تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام حسین کو شہید کر دیا. اچھا وہ جاہل تو تھا ہی. میں یہ سطحی باتیں نہیں کر رہا، میں بہت گہری بات کر رہا ہوں. میں کچھ شخصیات کو دیکھ کے چند جملے کہنے کو میرا دل چاہ رہا تھا. کچھ بزرگ ایسے مجھے نئے چہرے نظر آئے جو مجھے پورے عشرے میں نظر نہیں آئے، ان کے لیے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. یزید جاہل تو تھا ہی. اچھا وہ یہ سمجھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل یہ سمجھتا نہیں تھا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے بات. قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ لوگ کے نیزہ پہ تلاوت قرآن. یہاں نعرہ یہ بنتا ہے سلام یا حسین. بول پڑو کیا ہے؟ جعفری صاحب قبلہ پورا اشرا اس مجمع کو میں نے یہاں لگا کے رکھا ہے. اصل یہ ہوا ہے کہ ساقی صاحب نے یہ کہہ کے مولانا نے صرف مسائل پڑھنا ہے، آپ کا ذہن ہی نہیں بن رہا میری بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ مجمع تو خاموش ہے ہی نہیں. یہ تو میرے ساتھ 10 دن بولتا رہے بڑا لیکن بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا. ختم ہوگی یہیں سے میں مسائل شروع کر رہا ہوں. یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میں قتل کر دوں گا حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. اس نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. اب مل کے بولو حیدری. آخری جملہ میرا موڈ تھا تقریر کرنے کا، بہرحال آپ نے میرا موڈ خراب کر دیا. میں اب تقریر نہیں کر رہا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ میں میرٹ پہ کرنا چاہتا تھا آپ کی قربانی کا صلہ دینے کے لیے کہ آپ نے انتظار کیا، مجھے ٹائم دیا کہ مولانا آپ خیریت سے آئیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے. میں چاہتا تھا کہ آپ کو چند علمی باتیں اور بھی سنو. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا. آخری بات، اور تمہیں اسی منبر پہ میں حسین کی جیت اپنی آنکھوں سے دکھاؤں. ماتمیوں دیکھنا چاہو گے حسین کی جیت، حسینیوں دیکھنا چاہو گے حسین کی جیت. ایک جملے میں حسین کی جیت دکھا رہا ہوں. یاد رکھو ایک جملے میں، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے. جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ گھروں میں منہ چھپائے پھرتی ہے. آج دیکھو میرا حسین جیت گیا، حسین کے جلوس دیکھ لو. یزید ہار گیا، آج یزیدی قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. بس اکیلا رہ گیا غریب ازاں. یہ سامنے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا اب میں سمجھا کہ آپ تو رونے کے لیے تیار بیٹھے تھے. مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے چند دیے اور جس پرسے کا انتظار تھا تمہیں آج وہ پرس آ گئی. میں کہوں گا حسین کی ماں آ. آپ نے فرمایا تھا میں نے غریب پہ روئے گا کون. آپ نے بیٹے کا پرس آ گیا، اکیلا رہ گیا غریب زہرا. زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا. 1950 زخم
ذاکرین پڑھتے ہیں، میں تردید نہیں کرتا، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، میرے پانچویں امام فرماتے میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ میں ایک چھوٹے سے ماتمی کی طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں شاید یہ وہ زخم ہوں گے جنہیں گنا گیا ہوگا، تعداد آئی ہے نا تو مطلب کہ شاید گنا گیا ہو، لیکن جو زخموں کے اندر زخم تھے ان کی تعداد سوائے غریب زہرا کے کوئی نہیں جانتا۔ تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اثر کی معصومیت کا زخم، اثر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم، زخموں میں چورے صحابہ کا بیٹا، تازہ تیر پیشانی میں لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا، بہن فرماتی ہے بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو، اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا زینب بہن حسین اتنا زخمی ہے، اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی، بہن تو برداشت نہ کر پائے گی۔ کہا بھیا میں علی کی بیٹی ہوں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کرو۔ حسین اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے، اور میں غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے، پرانا لباس سے ختم کیا۔ اب یہاں پر میں نے کیوں نہ کہنے مسائل کا، اگر دل چاہے ماتم کرنے کو زیر ماتم ہی کرنے آئے ہو نا۔ عزاداران حسین بی بی فرماتی ہے بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، ماتم کا جملہ ہے اگر دل چاہے، ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مولا سے کہیے ہم ہلکا بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے درمیان سے گزر جائے تاکہ جی بھر کے ہم زہرا کے بیٹے کو دیکھ لیں۔ عزاداروں قیامت کا منظر تھا، صحیح آزادیوں نے ہلکا بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ میں دینی طالب علموں میں نے مولا کی سیرت پڑھی ہے، جب امام چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے، آج امام گزر رہے ہیں کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی فروا کو دیکھ، لیلا کو دیکھا کہا تیرا اکبر مارا گیا، فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی غازی مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تماچے۔ ایک جملہ اور کہہ دو آپ ماتم فرما رہے ہیں، کون سکینہ؟ میرے مولا حسین فرماتے میرے دل کی تسکین سکینہ، میری نماز شب کی دعاؤں کا سبب سکینہ، جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ بچی 4 سالہ بچی سکینہ عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ، میں نے علامہ سید صدوق نجفی صاحب قبلہ سے میرے استاد معظم سے میں نے اس بی بی کے مسائب سنے، عظیم شان مسائب پڑھا کرتے تھے۔ قبلہ فرماتی ہے 4 سالہ بچی سکینہ عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا غازی کی گود میں، کبھی بی زینب کی گود میں، کبھی بھائی اکبر کی گود میں۔ عزاداروں عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا، وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے، کبھی کھولی کی چلتے، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کی چیخ بار کا عزادار نے قبول فرمایا۔ عزاداران حسین امام تیار ہوئے، جب پہلے کبھی حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے دائیں عباس آ جاتا، بائیں اکبر آ جاتا، آج بطول کا بیٹا ناظر یمین و شمال، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر آتا ہے۔ جناب زینب فرماتی بھیا آ تجھے بہن سوار کرائے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام کا زوجنا یوں خیمے سے نکلا جیسے کسی غریب کا جنازہ نکلتا ہے۔ فوجی اشکیا کے سامنے ہے، میں پوری شہادت پڑھوں، مجھے میرے لیے کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ چاہیے، مجھے چند اقتباسات خطبے کے بھی یاد ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آئے کہا او میرے نانا کی امت، اب بھی اگر تم میرا حق پہچان لو تو میں تمہیں اکبر کا خون معاف کر دوں، آؤ میں تمہیں دین سکھاؤں، آؤ میں تمہیں قرآن سکھاؤں، آؤ میں تمہیں نانا کی سنت سکھاؤں۔ جواب میں تیر آنے لگے، جب تیر آنے لگے نا حجت تمام ہو گئی۔ امام نے یہ سوچا کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین بے بس تھا، مجبور تھا۔ امام نے مبارک تلبی کی تلوار کو نیام سے نکالا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ بٹا، لڑتے بھی جا رہے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں تم نے میرا اکبر بھی مار دیا،
اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا اثر مارا گیا۔ ارے تم نے میرے بھتیجے قاسم پر بھی رحم نہ کیا۔ امام نے فوج اشتیا کو کوفہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ حاطف غیبی کی ندا آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آواز کا آنا تھا۔ امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا رزم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ تلوار کا نیام میں ڈالنا تھا۔ کئی روح فوجیں واپس بڑھتی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ کیسے زین سے زمین پہ آئے؟ کئی منٹ مطلوب کا بیٹا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ ازادہ زین سے زمین پہ آئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ استغاثہ بلند کیا، استغاثہ بلند فرمایا تھے۔ میری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس آخری دو جملے کہوں اور بات کو تمام کروں۔ شمر انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا، یہ میں کہہ رہا ہوں انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا، در حقیقت یہ خنجر اس بہن کے جگر پہ چل رہا تھا جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پاؤں کی آنکھ دی، امام نے دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مختصر کرو زیادہ رہو۔ امام فرماتے شمر تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ امام نے سجدے میں سر رکھا۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا، سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے پہلی ضرب چلائی، پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا۔ تیاری کرو، دو منٹ سے پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا، دوسری ضرب چلی، نوح نے کربلا چھوڑا، نویں ضرب چلی، پیغمبر نے کہا یا علی تو جان اور حسین جانے، دسویں ضرب چلی، علی نے کہا زہرا تو جان اور بیٹا جانے، گیارہویں ضرب چلی، بطول نے پکارا حسن بیٹا تو جان اور بھائی جانے، بارہویں ضرب چلی، حسن نے کہا بہن زینب تو جان اور حسین جانے، 13ویں ضرب چلی، سب سے جسم جدا ہوا، کہتے گلے سے آواز آئی زینب بہن تو جان اور شاہ۔ ازادہ سر سے جسم جدا ہوا، زلجنہ آگے بڑھا، اس نے اپنے بالوں کو خون حسین سے خضاب کیا، خون حسین سے خضاب کیا، شہادت امام کا پیغام لے کے خیمے میں پہنچا۔ سکینہ زلجنہ کے پاؤں سے لپٹ گئی، کیا بتا زلجنہ، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مار دیا گیا؟ سیداتیوں نے ہلکا باندھا، واہ محمدہ واہ علیہ ماتم حسین۔